بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چراغ کتنا ہی روشن کیوں نہ ہو، اس کے نیچے ہمیشہ اندھیرا ہی ہوتا ہے۔ جی ہاں جناب والا، بات کرتے ہیں اپنے اجداد کی قربانیوں کی، بات کرتے ہیں ان بہنوں کی جنہوں نے اپنی عصمتیں بچانے کی خاطر کنوؤں میں چھلانگیں لگا دیں۔ بات کرتے ہیں ان مسلم جوانوں کی جن کی گردنیں ظالم سکھوں نے اپنی کرپانوں سے کاٹ دیں، مگر صدر علی وقار کیا ملا ہمیں؟ ان قربانیوں کے باوجود کیا ملا؟ کوئی صلہ، کوئی بدلہ؟ جی ہاں، ہمارے اسلاف کی قربانیاں کچھ اس طرح رنگ لائیں کہ جب اسلامی جمہوریہ پاکستان وجود میں آیا تو اس قوم نے اپنے ملک کی پہلی ہی سالگرہ پر اپنے قائد کی لاش تحفہ کے طور پر پیش کی، مگر صدر علی وقار پاکستان بننے کے 4 سال بعد ہی پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو راولپنڈی جلسہ عام کے دوران گولیوں سے چھلنی کر ڈالا، اور پھر سن 1953 میں تحریک ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگانے والے کتنے ہی عاشقان نبی کو گولیوں سے چھلنی کر ڈالا۔ کہ کہاں ہے ارض و سما کا مالک، کہ کہاں ہے ارض و سما کا مالک، کہ چاہتوں کی رگیں کھریندے کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گیری کو اترے۔ ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے۔ ذی وقار منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ کہ جب شیخ مجیب الرحمن انتخابات جیتتے ہیں تو ان کو ان کا حق نہیں دیا جاتا۔ ہمارے ہمیشہ زندہ رہنے والے سیاستدان ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگا کر ملک کو دولخت کر دیتے ہیں۔ منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ کہ تبدیلی کا پرچار کرنے والے ہمارے کپتان خیر سگالی کی بنیاد پر کرتارپور بارڈر کھول کر 2 قومی نظریے کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، اور قوم کو سکون تو قبر میں ہوتا ہے۔ کالولی پاپ تھما دیتے ہیں کہ بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے، تم اچھے مسیحا ہو شفا کیوں نہیں دیتے۔ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے۔ شکریہ۔ أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب